دیوبندیوں کی طرف یہ کہہ رہے ہیں صاحب اردو تو ہم نے پڑھائی. بس ایک حدیث سنا دوں, اس پر تو حدیث کے انبار ہیں. آقا تشریف لاتے ہیں مدینے میں, ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ. ایک اونٹ ہے, پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, جس کو دیکھتا ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے, کاٹتا ہے, نوچتا ہے. لوگ ڈر کے مارے جاتے نہیں, پاگل اونٹ ہے. اور جب اونٹ پاگل ہوتا ہے تو معلوم ہے آپ کو کہاں حملہ کرتا ہے پتا ہے؟ میں راجستھان میں گیا ہوں, راجستھان میں میرے بہت پروگرام ہوتے ہیں. وہاں میں نے اونٹ والوں سے پوچھا کچھ کہ یار اونٹ پاگل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بولے بڑا خطرناک ہوتا ہے, سیدھا کندئی دباتا, اکھاڑ دیتا پورا. اتنا خطرناک ہو جاتا ہے اونٹ. دیکھنے میں جتنا بھولا ہے اتنا خطرناک بھی ہے. وہ دیوانہ ہو گیا تھا, جو جاتا ہے نوچ کھاتا ہے. اللہ کے نبی اس اونٹ کی طرف بڑھے, صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نہ جائیں, وہ پاگل ہے سرکار, جس کو دیکھتا ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے. آقا نے فرمایا دنیا کی ہر مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, سوائے شریر انسانوں کے اور شریر جناتوں کے کہ وہ میرا انکار کرتے. سرکار گئے, اونٹ کی پیشانی پہ آپ نے اپنا دست مبارک رکھا, اپنا ہاتھ شریف رکھا, محبت سے سہلایا. اونٹ نے سر جھکایا, سرکار کی نالیں چاٹنے لگا, فرما بردار ہوا. پھر اپنے منہ کو اٹھایا, اونٹ نے حضور کے کان کے قریب لایا, کچھ آواز نکالی. اونٹ نے کچھ آوازیں نکالی. سرکار مسکرایا, کہا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے, سرکار میں ہوں اس اونٹ کا مالک. کہا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ یہ تیری شکایت کر رہا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں, میں دیوانہ نہیں ہوں, میں مجنون نہیں ہوں. اللہ کے نبی جب میں جوان تھا انہوں نے مجھ پر بوجھ لادے, مجھ سے محنتیں کروائی, مشقتیں کروائی, مجھ سے خوب کام لیا, اور جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کر کھانے کی فکر میں ہے. تو آقا میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پاگل پن کا سونگ رچا رکھا ہے. کیا یہ اونٹ صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے صحیح کہا. یہ بوڑھا ہو گیا ہے, وزن اس پر لا دو تو ہاپتا, پیر اس کے کپ کپانے لگتے. تو میرا بیٹا کچھ روز پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بابا جان اب یہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کو ذبح کیجئے, کاٹ پیٹ کے اس کا گوشت کھا پی کے صاف کر دیجئے. بس جیسی ہماری گفتگو اسی دن سے اس نے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. سرکار نے کہا کہ میرے صحابی یہ اونٹ جینا چاہتا ہے, زندگی کو پسند کرتا ہے, تو اس کے لیے کچھ رقم مجھ سے لے لے, یہ اونٹ مجھے دے دے. کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے کام کا ویسے بھی نہیں ہے, سرکار آپ اس کو تحفۃً قبول فرمائیں. آقا نے اونٹ کو قبول کیا, لگام پکڑی, بڑے تاریخی جملے کہے, اختیار مصطفیٰ بھی دیکھتے چلے. کہا اونٹ جا, میں نے تجھے آزاد کیا, اب جنگل میں جا, جو کھانا ہے کھا, جو چرنا ہے چر, تجھے کوئی درندہ اور جانور نقصان نہیں پہنچائے گا, اس لیے کہ تجھے مصطفیٰ نے آزاد کیا ہے. گویا نبی نے بتایا جس کو میں آزاد کر دوں اس کو درندے بھی پہچانتے ہیں, مگر یہ کیسا درندہ جو مجھے نہیں پہچانتا؟ یہ کیسا درندہ؟ جا تو آزاد ہے. اونٹ نے اپنے سر کو پھر اٹھایا, آقا کے کان کے قریب لایا, کچھ آواز نکالی. اونٹ رو رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے اونٹ کے. رسول اللہ بھی رونے لگے, سرکار کے بھی چشمہ مبارک میں آنسو آئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے کیا کہا کہ خود بھی روتا ہے اور آپ کو رلا دیا اس نے؟ کہا جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ آج آپ نے میری جان بخشی, سرکار مجھے آزاد کیا, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات قیامت کے دن آپ کی امت کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر. اسے میری امت کا بڑا خیال ہے. میرے آقا وہ جو اونٹوں کی زبان جانتے, اردو نہیں جانتے تھے, صرف دیوبند آنا پڑا. اب وہ حدیث نہ چاہ رہا تھا کہ وقت بچاؤں, لیکن بڑی عظیم ہستی ہے, نہ سناؤں گا تو مزہ نہیں آئے گا. کل کے جلسے میں حضرت تھے وہاں سنایا. آقا نے صحابہ کو بلایا, کہ میں چاہتا ہوں تبلیغ کے لیے نکلو, مختلف ملکوں میں جاؤ, اے فلاں ابن فلاں جاؤ فلاں ملک کی طرف دین کی تبلیغ کرو, اے فلاں ابن فلاں جاؤ دین کی تبلیغ کرو. صحابہ سر جھکا کے عرض کرتے یا رسول اللہ جن ملکوں کی طرف آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں کی زبانیں ہم نہیں جانتے, وہ ہماری زبان نہیں جانتے, انہیں عربی نہیں آتی, ہمیں ان کی زبان نہیں آتی. ہم کہیں گے وہ سمجھ نہیں پائیں گے, وہ کہیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گا. سرکار تبلیغ کریں تو کیسے کرے؟ فرمایا کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھو, اس حال میں پڑھنا کہ سفر کے لیے تیار رہنا. سارے صحابی تھے, کوئی وہابی نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کون سے جھنڈے گاڑ لوں گے آپ ایک رات میں,
اپنے گھروں میں آئے، اپنی بیویوں سے کہا جلدی جلدی سامان تیار کرو، فجر میں ہمیں نکلنا ہے، آقا کا حکم ہے۔ سامان تیار کیا، سفر کا، اونٹوں پہ رکھا، گھوڑوں پہ رکھا، فجر کی نماز میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، سب نے حضور کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ سرکار باہر تشریف لائے، کہا بتاؤ کس کس کو میں نے کہاں کہاں جانے کے لیے کہا تھا؟ ایک صحابی کہتے یا رسول اللہ مجھے آپ نے مصر کی طرف جانے کے لیے کہا تھا۔ دوسرے صحابی کہتے سرکار مجھے آپ نے سوڈان کی طرف جانے کے لیے کہا تھا۔ تیسرے کہتے یا رسول اللہ مجھے یمن کی طرف جانے کے لیے کہا تھا۔ چوتھے کہتے یا رسول اللہ مجھے ترکی کی طرف جانے کے لیے کہا تھا۔ ایک پانچویں صحابی کہتے یا رسول اللہ مجھے روم کی طرف جانے کے لیے کہا تھا۔ فرمایا قطار لگاؤ۔ قطار میں صحابہ کھڑے ہوئے، نبی نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک جس کو تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن نکالا، ہر صحابی کے منہ میں رکھتے ہیں، اور جیسے جیسے لعاب ان صحابی کے منہ میں جاتا ہے اس ملک کی زبان خود بخود اس کو عطا ہو جاتی ہے، اس ملک کی زبان سمجھ بھی رہا ہے۔ میرے آقا وہ جو لعاب دے تو زبان عطا ہو جائے، اردو نہیں آتی تھی۔ دیوبند کے فرنیچر مولوی سکھا رہے ہیں، اور وہ سکھا رہے جن کی خود کی اردو صحیح نہیں، کلام آ گئی آ گئی۔ کل میں نے مثال دیا تھا، وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بولتے کہ مولانا بہار گئی، ساتھ میں ان کا عورت بھی گیا۔ مولانا بہار گئی، ساتھ میں عورت بھی گیا۔ یہ ہے ان کی اردو، ان کی اردو خود لنگڑی، ناقص، کمزور، مؤنث اور مذکر جن کا درست نہ ہو، یہ نبی کو اردو سکھا رہے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، شرم کرو بے غیر تو۔ در حقیقت رسول کی گستاخی نے تمہارے دلوں پر اتنی سیاہی لگا دی ہے کہ تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی۔